میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو اونٹ کی کوہان کی طرح مٹک مٹک کر چلتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہیں، جب ان پر اللہ رب العزت نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے تو پھر وہ عورت جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ جو شادی میں ناچتی ہیں، عورتیں بے پردہ ہو کر ادھر ادھر گھومتی ہیں، وہ جنت میں کیسے جائیں گی؟ جن عورتوں نے دوپٹے کو اپنا موفلر بنا لیا ہے وہ عورت جنت میں کیسے جائے گی؟ جو عورت سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر سیریل پر زنا کے مناظر دیکھتی ہے اور گود میں اپنے بچے کو لیے بیٹھتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی دکھاتی ہے، وہ عورت جنت کی راہ کی مسافر کیسے بن سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں لرز جاؤ، کیونکہ یہ کسی دنیاوی انسان کا قول نہیں، یہ کسی دنیا کے لیڈر کا قول نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب شب معراج پر میں گیا تو آسمان پر میں نے وہاں جہنم میں مشاہدہ کیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ مجھے عورتوں کی تعداد نظر آئی، لہٰذا تم کثرت کے ساتھ صدقات کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ کسی سیاستدان کی زبان نہیں، یہ کسی بدلنے والے انسان کی زبان نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر! میری ماں اور میری بہنیں آپ سن رہی ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ عورتیں کتنی نازک ہوتی ہیں اور عورتوں کو صنف نازک کہا جاتا ہے، ان سے تو مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں ہوتا، اگر موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جائے تو برداشت نہیں کر پاتی، تو پھر ذرا سوچئے کہ جب جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا کہ جس آگ کو نہ جانے کتنے مرتبہ جلایا گیا، اس آگ میں جب عورتوں کو ڈالا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو عورتیں اس حال کو کیسے برداشت کریں گی؟ اس وقت عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر تمہارا شوہر آج تمہیں ڈانٹ دے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگر باپ تمہارا منہ پھیر لے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں ذرا بتائیے کہ جب آپ اپنے والدین اور اپنے شوہر کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تمہارے اس نازک بدن پر بے پردگی کی بنیاد پر، چھوٹی آستین پہننے کی بنیاد پر، بے پردہ گھومنے کی بنیاد پر، دوپٹے کو موفلر بنانے کی بنیاد پر جب تمہارے اس جسم کو، اس نازک بدن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو پھر سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ آج تو تم مکھیوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہو، آج تم چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہو، آج مچھر کا ڈنک برداشت نہیں ہوتا، اگر نیند میں بدن پر مکھی بیٹھ جائے تو تمہاری نیند خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ذرا سوچو کہ بے پردہ ہو کر جو عورتیں ادھر ادھر گھومتی ہیں کہ ان عورتوں کو جب جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنا کر اس میں نہ جانے کتنے برس تک جلایا جائے گا، تو پھر وہ منظر کیسا ہوگا؟ اس کو برداشت کر سکو گی؟ رب کی نافرمانی کی بنیاد پر جب تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، شوہر کی نافرمانی کی بنیاد پر جب تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، بے پردگی کی بنیاد پر جب تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو کیا تم اس حال کو برداشت کر پاؤ گی؟ اس وقت تمہارا شوہر بچانے نہیں آئے گا، اس وقت تمہارا باپ بچانے نہیں آئے گا، اس وقت تمہاری ماں بچانے نہیں آئے گی، اس وقت تمہارا بھائی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ اپنی طبیعت کے مطابق جسم کو ننگا رکھنے والی، جسم کی نمائش کرنے والی اس حالت کو کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اوندھی منہ ننگے لٹکے ہوئے دیکھا، اس طرح سے کہ ان کے سر کے بعد جہنم کی کھوٹی پر باندھ دیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ! آقا کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، میرے دل کی آواز اپنے دل کے کانوں سے سنو، خدا را میری باتوں پر عمل کرو، خدا را بدل جاؤ، خدا را اپنے اس طور طریقے کو بدل لو، کافروں کی عورتوں کی طرح ننگے بدن نہ پھرو، کیونکہ کافروں کی عورتیں اگر ننگے بدن پھرتی ہیں
تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی عقیدہ نہیں۔ اگر دوسرے مذاہب کی عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنا مفلر بناتی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کے یہاں جنت و جہنم کا تصور نہیں۔ لیکن اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ہمارے یہاں جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح جنت و جہنم پر ایمان رکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے خدا کا منکر کافر ہے، ویسے ہی جنت و جہنم کا منکر بھی کافر ہے۔ تو اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں اوندھے منہ سر کے بل لٹکی ہوئی عورتوں کو دیکھا تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے پردہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی کپڑا پہننے کے باوجود ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے بدن پر کپڑا ہوگا وہ ننگا نہیں ہو سکتا، اور جو ننگا ہوگا اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسی بات ہوئی کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہا کرتی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنے باریک اور اتنے چست کپڑے پہنتی ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم جھلکتا ہے اور ننگی نظر آتی ہیں۔ جسم پر لباس اتنا باریک اور اتنا چست رہتا ہے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی پورا کا پورا جسم نظر آتا ہے۔ تو ایسی عورتیں ان عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں کہ جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوتی ہیں، نہ کہ ان عورتوں میں کہ جنہوں نے کپڑا پہنا ہو۔ تو انہی عورتوں کو جہنم میں منہ کے بل ننگے لٹکایا جائے گا۔ آج قوم کی نوجوان لڑکیوں کا یہ فیشن بن گیا ہے کہ وہ دکان جا کر کہتی ہیں کہ فلاں سیریل کی اداکارہ نے جو کپڑے پہنے تھے مجھے ویسے ہی کپڑے چاہیے، اور باضابطہ طور پر ان کپڑے کو قیمت دے کر، بلکہ بھاری قیمت دے کر خریدا جاتا ہے، حالانکہ اس کپڑے کی کوالٹی بھی نہیں ہوتی، اس کپڑے کے اندر کوئی خاص چیز بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بھاری قیمت دے کر ان کپڑوں کو خریدا جاتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے خریدا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس سیریل کی اداکارہ نے پہنے ہوتے ہیں۔ اگر سیریل میں کوئی کپڑے پہنتی ہے تو وہ بھی فیشن کے طور پر آج کل لوگ پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سیریل کی اداکارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو عورتیں بھی پھٹا کپڑا پہننے لگتی ہیں۔ اور پہلے کی تو بات یہ تھی کہ اگر کسی کے کپڑے میں کوئی پھٹن ہوتا تو وہ اپنے کپڑے کی اس پھٹن کو اپنے پڑوسن سے بھی چھپا لیا کرتی تھی، لیکن آج کل اگر فلموں میں، سیریلوں میں اگر عورتیں ننگے رہیں گی تو آج کل کی عورتیں ننگے رہنا بھی شروع کر دیں گی۔ فیشن کے نام پر یہ گندگی اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اپنی قوم کی عورتوں کو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اداکارہ کی طرز پر نہ چلو۔ اگر تمہیں چلنا ہی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر چلو، کیونکہ کبھی کسی اداکارہ کی طرز پر چل کر تم کامیاب نہیں ہو سکتی، تمہیں کامرانی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتی ہو، اگر آخرت میں نجات چاہتی ہو، اگر دنیا کی زندگی میں عزت چاہتی ہو تو پھر سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو، کسی نچنیا کے نقش قدم پر نہ چلو۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔